الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت میں آیت نمبر 284 285 اور 286 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، احکامات کے اعتبار سے بھی بہت بڑے بڑے اور بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات اللہ نے اس مبارک سورت کے اندر نازل فرمائے۔ اس مبارک سورت کا اکثر حصہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے ابتدائی دور کے اندر نازل ہوا، اور اس مبارک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ اس مبارک سورت کے اندر طلاق کا، نکاح کا، دودھ کا یا عدت کے جو مسائل ہیں اور سب سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ اللہ نے بیان کیے۔ یوں تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت مبارک ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ پورا قرآن اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، لیکن یہ جو آخری والی 2 آیات ہیں ان کے لیے جبرائیل امین کا واسطہ بیچ میں سے نکال دیا گیا، اور معراج کی رات میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی اللہ کے نبی کو عطا ہوئی۔ معراج کی رات کے 3 تحفے ہیں، ان میں سے پہلا تحفہ 50 نمازیں ہیں جو حضرت موسیٰ کے مشورے پر پیغمبر کی دعا کی برکت سے ان میں تخفیف کی گئی اور 45 معاف ہوئیں اور 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا وعدہ یا پروانہ کہ آپ کا جو کوئی امتی بھی اس حال میں مرے گا کہ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس اعتبار سے سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں وہ بڑی فائدہ مند ہے۔ سورۃ البقرہ کے متعلق کہا گیا اس کا پڑھنے والا، سورۃ البقرہ کا سیکھنے والا وہ فائدے میں رہتا ہے، اس کا چھوڑنے والا وہ حسرت میں رہتا ہے۔ اور یہ سورۃ البقرہ ایسی سورت ہے جو باطل کے قابو میں نہیں آتی، مطلب جنات ہو گئے، شیاطین ہو گئے، یہ جادو وغیرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا بہترین توڑ سورۃ البقرہ ہے۔ گھر بار کی حفاظت ہو، عزت آبرو کی حفاظت ہو، سورۃ البقرہ بہترین سورت ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ الف لام میم سے شروع ہو کر آیت نمبر 284 آیت نمبر 281 تک جو احکامات آئے وہ سارے کے سارے احکامات یقینی اعتبار سے بہت زیادہ سختی پر مبنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ نیا نیا اسلام قبول کرے گا تو سورۃ البقرہ کے احکامات کی تشریح اگر اس کے سامنے بیان کی جائے گی اس کے دل میں خیال آ سکتا ہے اتنا مشکل ہے یہ کام، اتنا مشکل ہے یہ کام، ہمیں کیوں پابند بنایا گیا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری 3 آیات جو ہیں ان میں سے پہلی آیت کے اندر اس بات کا جواب دیا
اور سمجھانے کے انداز میں جواب دیا۔ دیکھیں یہ موبائل فون ہے، یہ موبائل فون ہے، سارے دیکھیں یہ موبائل فون ہے۔ ایک اس موبائل فون کا بنانے والا ہے، ایک اس موبائل فون کا بنانے والا ہے، ایک اس موبائل فون کو خریدنے والا ہے، ایک اس موبائل فون کو استعمال کرنے والا ہے۔ ایک موبائل فون کا بنانے والا، ایک موبائل فون کا خریدنے والا، ایک موبائل فون کو استعمال کرنے والا۔ جو بنانے والا ہے، جو بنانے والا ہے وہ بھی اس کا مالک سمجھا جائے گا، جو خریدنے والا ہے وہ بھی اس کا مالک سمجھا جائے گا، جو اس کو استعمال کرنے والا ہے وہ بھی اس کا مالک سمجھا جائے گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کے اندر تمام چیزوں کی ملکیت۔ اب دنیا کے اندر جس نے موبائل بنایا، کسی انسان نے بنایا، اس انسان کو اللہ کی ذات نے بنایا۔ اگرچہ ظاہری نقشے کے اعتبار سے موبائل کا بنانے والا وہ ایک انسان ہے، لیکن اس انسان کو بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جس اللہ نے آسمان کو بنایا اس اللہ نے خود بنایا، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ہر بنانے والے کا بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین اور آسمان، یہ نام لیا زمین کا اور نام لیا آسمان کا۔ زمین سے مراد زمین کے اندر کی چیزیں، زمین کے اوپر کی چیزیں، زمین کے دائیں بائیں آگے پیچھے کی چیزیں، ان سب کو بھی اللہ نے بنایا۔ آسمان کا نام لیا، آسمان بھی آ گیا، آسمان میں موجود تمام کی تمام چیزیں بھی آ گئیں۔ آسمان کو بھی اللہ نے بنایا، زمین کو بھی اللہ نے بنایا۔ جب آسمان اور زمین کو بنایا، ساری چیزوں کو بنایا اللہ نے، پھر اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ جب اللہ کو کسی نے نہیں بنایا تو گویا کہ دنیاوی اعتبار سے جو اپنے ہاتھ سے کام کر کے کوئی چیز بناتا ہے ہم اسے مالک کہتے ہیں، ہم اسے مالک کہتے ہیں۔ اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو حقیقی مالک تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو بھی کسی نے بنایا، اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں بنایا۔ دنیاوی اعتبار سے قیمت ادا کر کے کسی اور کی محنت سے تیار شدہ مال خریدنے پر اس بندے کو مالک کہتے ہیں، اس بندے کو مالک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کسی سے خریدا نہیں۔ آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں جو طاقت خرچ ہوئی، جو میٹیریل خرچ ہوا، وہ اللہ کی اپنی ذاتی ملکیت میں تھا۔ اللہ نے کسی سے پرچیز تو نہیں کیا، اللہ نے کسی سے خریدا تو نہیں ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی سرمایہ لگائے، چیز کو ہتھیائے، وہ مالک بنتا ہے۔ اس ذات کے متعلق کیا کہو گے کہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں، اپنے پاس سے اس نے لگایا، تو اگر یہ مالک ہے تو اس مالک سے بڑھ کر وہ مالک ہوگا۔ نمبر 3، تصرف کرنے والا، اس چیز کو استعمال کرنے والا، اس کو استعمال کرنے والا مالک ہے۔ تو زمین و آسمان کے اندر تصرف کا اختیار اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ جب اللہ میاں کے لیے 100% ملکیت ثابت ہے تو یہ احکامات جن کے لیے آئے وہ زمین پر رہتے ہیں، وہ زمین پر رہتے ہیں۔ جیسے زمین کو بنانے والا، جیسے زمین کو بنانے والا، زمین کا مالک، تو زمین کے اندر رہنے والے انسانوں پر تصرف جتلانے والا یا تصرف کا اختیار رکھنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ لہذا جتنے احکامات اللہ نے دیے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمینوں میں، مطلب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ وہ جس انداز سے جو حکم دے ہم نے ماننا ہے، ہم نے ماننا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر ان احکامات کو سن کر تمہارے دلوں کے اندر کوئی بات پیدا ہو جائے، کوئی بات پیدا، کیونکہ دل کا معاملہ ہے، بات تو پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بولو۔ بہت سارے احکامات ہیں کہ جن کے متعلق انسان کے دل کے اندر شیطان یا نفس وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا جو بات اگر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، تم بھلے اس کو زبان کی نوک پر لا کر ظاہر کرو یا نہ کرو،
اللہ کی ذات اس بات پر تمہاری پکڑ کرے گا. کیوں پکڑ کرے گا بھیا؟ اس لیے کہ تم رہتے ہو اللہ کی بنائی ہوئی آسمانی چھت کے نیچے اور رہتے ہو اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر، تو تمہیں اللہ میاں کے متعلق یا اس کے کسی بھی حکم کے متعلق چون چڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بھلے تم زبان کی نوک پر نہ بھی لاؤ، ٹھیک ہے، زبان کی نوک پر لاؤ گے بندوں کو پتا چلے گا، نہیں لاؤ گے اللہ کو تو پھر بھی پتا ہے. یحاسبکم بہ اللہ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ کیا کر دے گا؟ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. اس پر تمہارا کیا کرے گا؟ محاسبہ کرے گا. اللہ تمہیں پکڑے گا، اللہ تمہیں پکڑے گا، اللہ تمہیں. خطرناک بات ہو گئی نا. یہ باتیں تو ہمارے دل میں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ بات خطرناک ہے. اللہ ہمارے بڑوں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. دین اسلام کا، شریعت کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے ہمیں پیغام دیا. ایک ہوتا ہے وہ خیال، آیا گزر گیا، آیا گزر گیا، یعنی آیا دل میں ٹھہرا نہیں، گزر گیا پکڑ نہیں اس پر. آیا ٹھہرا چلا گیا، پکڑ نہیں. آیا دل پر، دل نے اس کے بارے میں لذت محسوس کی، پکڑ نہیں. آیا نہیں، خود لایا، خود لایا، لانے کے بعد اس سے لذت حاصل کر رہا ہے، کوئی پکڑ نہیں. لیکن لایا، دل کے اندر جمایا، جمانے کے بعد دل میں اس خیال پر عمل کے لیے اپنے دل کو، دماغ کو مصمم ارادے کے ذریعے سے تیار کیا، اس صورت میں تم پر پکڑ آئے گی، اس صورت میں تم پر پکڑ آئے گی. آیا چلا گیا ٹینشن نہیں، آیا رہا چلا گیا ٹینشن نہیں. آیا دل میں مزے بھی لے لیے، ٹینشن نہیں. خود دل میں لایا، مزے لیے، ٹینشن نہیں. لیکن آیا دل میں ٹھہرا اور اس کے بعد ارادہ کر لیا، میں داڑھی منڈواؤں گا، میں داڑھی منڈواؤں گا، میں داڑھی منڈواؤں گا. اب یہ جو ارادہ ہے دل میں، دماغ کے اندر منصوبے بند رہے، کون سے نائی سے منڈوانی ہے؟ رشید نائی سے منڈوانی ہے، فلاں سے کٹوانی ہے. دل میں خیال آ گیا، ارادہ مصمم ہو گیا، اس نے اس کو رائے پیش کی، اس نے حامی بھری، ان دونوں نے مل کر مجبور کیا ٹانگوں کو چلنے کے لیے اور ہاتھوں کو جیب کی طرف لے جا کر سرمایہ نکالنے کے لیے. ابھی داڑھی مونڈی نہیں، لیکن کیا ہوا؟ کاروائی شروع ہو گئی. اللہ اس پر کیا کرے گا؟ پکڑے گا. اللہ اس پر کیا کرے گا؟ پکڑے گا. یحاسبکم بہ اللہ، یحاسبکم فیغفر لمن یشاء، پھر اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اللہ کی مرضی ہے بھائی، اللہ معاف کر دے. ساری زندگی بدکاری کرنے والے کو اگر ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ کی مرضی ہے معاف کر دے. ٹھیک ہے، یہ باتیں اصول کی ہیں، یہ باتیں اصول کی ہیں. اصول یہی ہے، اللہ پکڑے گا. لیکن اگر اللہ معاف کرنا چاہے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ واللہ، اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. اللہ کی ذات ہر چیز پر. اگر میں اور آپ ایمان والے ہیں تو ہمارا کوئی کمال ہے؟ بولو کہ اللہ کا فضل ہے نا بھائی. اللہ اگر ہمیں پیدا کرتا، ہم اپنا کیا ہمیں گاندھی کے گھر پر ہمیں پیدا کر دیتا، اٹل بہاری واجپئی کے گھر پر، اگر ہمیں پیدا کر دیتا، یہ موجودہ کون آج کل؟ مودی کے گھر پر، ہم کیا کر لیتے؟ ہم کیا کر لیتے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. لہذا اللہ کا جب فضل ہے تو میں اور آپ اعمال کر کے بھی اللہ کے رحم و کرم پر ہیں. میں اور آپ اعمال کر کے بھی اللہ کے رحم و کرم پر ہیں. تو گویا کہ میں اور آپ اعمال کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اگر کوئی اعمال نہیں کر رہا تو گویا کہ فضل کا ہاتھ اس کے اوپر موجود نہیں ہے. لہذا ہم اللہ کے فضل کے نیچے رہتے ہوئے اللہ کے فیصلے کو دل اور جان کے ساتھ مان لیں. اسی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. صحابہ دے اس آیت کو سن کر پریشان ہو گئے. اس آیت کو سن کر پریشان ہو گئے کہ یہ تو دل کے اندر تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. چنانچہ ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام نے اس مبارک آیت کو سن کر پریشانی کا اظہار کیا. سرکار بسا اوقات زبان پر میں اپنا عرصے سواتی ویلکم ویلکم ہمارا ہزارےوال ہے. آج میں نے کہا جب سے کمیٹی بنائی ہے ایک دن تو آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آپ پیچھے والے نہیں ہیں، آ جاؤ. سواتی صاحب
یہ پہلی مرتبہ جو عزت دے رہا ہوں، اگلی مرتبہ انشاءاللہ پتہ چلے آگے آگے کچھ ہے. آ رہی سمجھ رہی ہوں میں. ارشد ثقافتی ویلڈنگ والا نامی گرامی شخصیت ہے ہمارے علاقے میں. لوہا جوڑتا ہے بھیا، لوہا مذاق ہے، لوہا جوڑتا مذاق. آپ جوڑ سکتے ہو پیشہ صاحب؟ یہ لوہا جوڑتا، ہمت کی بات. یہ توڑتا ہے، وہ جوڑتا ہے، دونوں میں فرق ہے. اتنی بات واضح ہو گئی جی. صحابہ پریشان ہو گئے، سرکار بس اوقات دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ہم زبان پر لانے سے زیادہ اس بات کو پسند کریں گے ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں اور وہ الفاظ ہماری زبان پر نہ آئے. دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، شیطان اور نفس انسان کے دل پر حملہ آور ہو کر کیا کہتا ہے، اچھا تمہیں اللہ نے بنایا، یہ بتاؤ اللہ کو کس نے بنایا. اس قسم کے خیالات بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سرکار نے فرمایا ان خیالات کا خود بخود آ جانا یہ پریشان کن نہیں، البتہ اس قسم کے خیالات کو خود لانا یہ پریشان کن ہے. چنانچہ فرمایا خود بخود اگر خیالات کسی کے دل میں آ جائیں تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، یہ اس کے ایمان کی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا، علی یہ بتلائیں کہ آپ کو آپ کی نماز میں دائیں بائیں کے خیالات نہیں آتے، ہمیں کیوں آتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جس میں خزانہ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری نماز کے اندر بہت کچھ ہے، اس وجہ سے شیطان ہمیں ورغلاتا ہے. تمہاری نماز یا تمہاری عبادت میں رکھا ہی کچھ نہیں ہے، لہذا شیطان تمہیں ورغلاتا نہیں. تو جس کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی اس کا ایمان کامل ہے. اس کا ایمان کیا ہے؟ کامل ہے. نبی کے علاوہ کوئی بندہ نفس و شیطان سے بچ نہیں سکتا بجز اس کے اللہ کی ذات اس کو بچا لے. چنانچہ صحابہ کو پریشانی ہوئی، اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی، فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب یہ جو آگے والی دو آیات ہیں آمن الرسول اور دوسری والی، ان آیات کے بارے میں تصور کیجئے ہمارے پیغمبر پر 6666 آیات اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے نازل کی. ان دو آیات کو اتارنا تھا، جبرائیل کا واسطہ ختم کیا اور پیغمبر کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروا کر براہ راست اللہ کی ذات نے یہ آیات پیغمبر کو ہدیے کے طور پر پیش فرمائی. کتنی مبارک ہوں گی. اسی بنیاد پر فرمایا گیا جو بندہ ان دو آیات کی رات کو تلاوت کر لے گا اس کے لیے ہر چیز سے ان آیات کی تلاوت کافی ہو جائے گی، اس کو ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آمن الرسول، اب پہلی بات کیا فرمائی؟ آمن الرسول، رسول ایمان لایا، رسول ایمان لایا. آمن الرسول، رسول ایمان لایا. آمن الرسول سواتی، آمن الرسول، رسول ایمان لایا بما اس چیز پر انزل الیہ جو اس کی طرف نازل کی گئی، جو اس کی طرف اتاری گئی، من ربہ اس کے رب کی جانب سے. سنیے گا غور سے، رسول ایمان لایا بما اس چیز پر جو اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے اس پر، والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لائے اس چیز پر جو اتاری گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. رسول سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پیغمبر. رسول سے کیا مراد ہے؟ اور ایمان والوں سے کیا مراد ہے؟ حضرات صحابہ کرام. قرآن کریم کی اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا ایمان اور صحابہ کا ایمان ایک درجے میں لا کر رکھ دیا، ایک درجے میں لا کر رکھ دیا. اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ نبی کا ایمان اکمل ہوگا، نبی کا ایمان اکمل ہوگا اور صحابہ کا ایمان کامل ہوگا. ایک ہی جملے کے اندر نبی کا ایمان اور صحابہ کا ایمان کس بارے میں؟ اللہ کی طرف سے نازل شدہ تمام چیزوں کے بارے میں. اب جو صحابہ کے ایمان پر شک کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کی بات پر شک کرے گا، کیونکہ بھیا اللہ میاں نے تو جملہ چینج نہیں کیا، بات نہیں بدلی نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جس چیز پر رسول کا ایمان اس چیز پر ایمان والوں کا ایمان.
جس وقت یہ آیات اتری تھی ایمان والے کون تھے؟ صرف صحابہ. کون تھے؟ صرف صحابہ. گویا کہ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق اللہ میاں کی سوچ کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان بھی ویسا ہی ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. البتہ نبی کے ایمان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا اندرونی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، لیکن اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو نبی جس پر ایمان رکھتا ہے اسی بات پر صحابہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اتنی بات آگے جی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اب اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، اللہ کی طرف سے جو اترا وہ قرآن ہے. اللہ کی طرف سے جو اترا وہ قرآن ہے. تو قرآن پر ایمان نبی کا بھی ہے اور قرآن پر ایمان صحابہ کا بھی ہے. نمبر ایک، قرآن کریم کے علاوہ دوسری چیز ہے حدیث رسول. دوسری چیز کیا ہے؟ حدیث رسول. قرآن میں اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے اور قرآن کریم کے الفاظ کے معانی بھی اللہ کی جانب سے. حدیث پاک ان کا الفاظ پیغمبر کی زبان سے لیکن معنی اللہ کی جانب سے. لہذا جیسے قرآن پر ایمان ویسے ہی حدیث پر بھی ایمان. یہ نبی اور ایمان والے دونوں کا شیوا ہوتا ہے. تو یہ نہ سمجھے ہم قرآن کو مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے. جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے تو حدیث پاک کو مانے گا. اگر حدیث کو نہیں مانتا ایمان اس کا ڈما ڈول ہے. وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اپنی دلی چاہت سے کوئی بات اپنی زبان پر نہیں لاتے. ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر پر یا پیغمبر کی زبان پر جو بات جاری ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام نے کہا سرکار بسا اوقات اب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بات معلوم کرنی ہوتی ہے، ہم کتراتے ہیں. سرکار نے قسم کھا کر فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلے گا. آ رہی ہے؟ تو قرآن پر بھی ایمان ہے تو پھر کس پر ایمان ہے؟ ساتھ میں حدیث پر بھی ایمان ہے. نمبر ایک. نمبر دو، جیسے نبی کی شان میں گستاخی کفر ویسے ہی صحابہ کی شان میں بھی گستاخی کفر ہے. کیوں بھیا؟ اس لیے کہ یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جن کے ایمان کی سند اور گواہی اللہ نے آسمانوں پر سے نیچے اتاری. آ رہی سمجھ میں جی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، آمن الرسول ایمان لایا بما اس چیز پر جو اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور اس بات پر ایمان والے بھی ایمان لائے. ایمان والے بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو ناراضگی تو نہیں ہے؟ کھانا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، امت کا جوڑ دسترخوان کا کھانا بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، لیکن آپ لوگ مجھے دیکھیے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا کل آمنا، یہ سب کون؟ ایمان والے اور رسولوں کی جماعت. کل آمنا، یہ سارے کے سارے ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر. کس پر؟ اللہ پر. 7 چیزیں ہیں جن کو ہم ایمان مفصل کے اندر بیان کرتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ایمان مفصل کے اندر ہم کرتے ہیں. اس مبارک آیت میں ان 7 میں سے 5 کا بیان ہے. کل آمن باللہ، یہ سب کے سب رسول اور ایمان والے ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں. وہ تنہا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا. اس کی تمام صفات ذاتی ہیں. وہ صفت کسی اور میں پائی جائے وہ عطائی ہوگی، وہ ذاتی نہیں ہوگی.
اللہ کی قدرت ذاتی، طاقت ذاتی، اللہ کی تمام صفات کیا ہے؟ آمن باللہ وملائکتہ، اور سارے کے سارے اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ملائکہ 3 مخلوق ہیں اللہ کی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، نور سے پیدا ہونے والی مخلوق کا نام ہے فرشتے، نظر نہیں آتے، لیکن جب انسان مرنے والا ہوتا ہے اس وقت نظر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ، ٹھیک ہے، جب انسان مرنے والا ہوتا ہے نظر آتے ہیں، عالم برزخ میں نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس دنیا کے مقابلے میں قبر والا عالم وہ لطیف ہے، باریک ہے، وہاں فرشتے کچھ نہ کچھ نظر آئیں گے۔ آخرت کا معاملہ زیادہ باریک، اس میں فرشتے سارے، حسین بھائی آپ بھی دیکھو گے انشاءاللہ فرشتوں کو، ٹھیک ہے۔ فرشتے کتنے ہیں نہ جانے کتنے ہیں، تعداد اللہ نے نہیں بتلائی، البتہ قرآن کریم کے اندر 6 فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ایمان والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کل آمن باللہ جتنے بھی ہیں کیا ہیں؟ یہ منہ سے، ہونٹوں سے لے کر یہاں تک 22 فرشتے ہیں، ہر جوڑ پر 360 فرشتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین الگ ہیں، ڈیلی بیسس پر چینج ہونے والے الگ ہیں، راستوں میں ہماری حفاظت کرنے والے الگ ہیں۔ ان سب کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، جس کام اور مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ لگے پڑے ہیں، سستی نہیں کرتے، نافرمانی ان کے اندر جنسی خواہشات نہیں، پیشاب پخانہ وہ نہیں کرتے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیوں بھیا؟ وہ آسمانوں پر رہیں یا زمینوں پر، ان کی صفت یہ ہے، ان کو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہے۔ اسی درمیان ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ 30 یا 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے واسطے سے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ہمارے پیغمبر معراج کی رات میں گئے تو ہمارے پیغمبر کی حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتلایا عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، آنے کے بعد شادی فرمائیں گے، اس امت کی قیادت اور سیادت فرمائیں گے، اس کے بعد شادی اور بچے، حکومت کو مکمل کرنے کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور میرے روزے میں آ کر آرام فرمائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قادیانی بدبخت نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کہا، حضرت میں عیسیٰ ہوں، میں کیا ہوں؟ عیسیٰ ہوں۔ ہندوستان کے اندر اس بات پر مناظرہ ہوا، ہمارے مسلمانوں میں سے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب نے، انہوں نے دلائل کے انبار لگائے اور قادیانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ دلائل کی روشنی میں پتہ چل گیا واقعی عیسیٰ زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، مناظرہ جیت گئے تو قادیانی کھڑا ہوا کہ اتنی بات تو میں مانتا ہوں آپ کے دلائل کی روشنی میں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے وہ انسان ہے، وہ کھاتے پیتے بھی ہوں گے، جب کھائیں گے پیئیں گے تو پیشاب پخانہ بھی کرتے ہوں گے، ان کا پیشاب اور پخانہ کہاں جاتا ہے؟ سوال تھا۔ اور حافظ غلام مرتضیٰ صاحب نے کہا اگر آپ لوگ برا نہ بنائیں تو میں آپ کو جگہ بھی دکھانے کو تیار ہوں۔ تو سب کے کان کھڑے ہو گئے، کہا کہ چلے مرزا قادیانی کی قبر پر، سارا پخانہ وہیں پر آ کر جمع ہوتا ہے۔ آگے سمجھ رہی میں اس طریقے سے اس کو لاجواب کیا گیا۔ تو فرشتے جتنے بھی ہیں وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی ساری کتابیں، لیکن ایمان ہے ہمارا قرآن پر۔ ان کتابوں کے متعلق تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اپنے زمانے کے اعتبار سے برحق تھی، اور قرآن آ گیا، وہ پروگرام ختم ہو گیا، اب یہ والا پروگرام چلے گا۔ اور رسول ہی، تمام رسولوں پر، کتنے رسول ہیں جناب؟ کنفرم تعداد موجود نہیں ہے کتابوں کے اندر۔ البتہ پیغمبر کے فرمان میں پہلے نبی حضرت آدم کا تذکرہ اور آخری نبی ہمارے پیغمبر کا تذکرہ، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ گنتی کے متعلق کہتا تو ہماری تو حالت یہ ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ دوپہر کو کیا کھایا تھا، ہم 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ پیغمبروں کا تذکرہ ہے، نام کیسے یاد رکھتے؟ مونچھوں والی سرکار، مونچھوں سے کھیلنا چھوڑ تاکہ سمجھ میں آئے۔ آگے سمجھ رہی میں
ٹھیک ہے، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان، لا نفرق بین احد من رسول، ہم کسی بھی رسول کو کسی بھی رسول کے مقابلے میں اونچا نیچا نہیں کریں گے، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان۔ البتہ ایک بات ہے فضیلت ہی، تو جو فضیلت رب نے بیان کی تو ہمارے پیغمبر کا مقام صرف نبیوں میں نہیں بلکہ ساری مخلوقات میں سب سے اونچا ہے، وہی مقام ہم بھی بیان کریں گے۔ آ رہی ہے؟ سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تیسرا نمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، چوتھا نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پانچواں حضرت نوح علیہ السلام۔ وقالوا سمعنا واطعنا، ہم کیا کہیں گے تمام لوگوں کے بارے میں، تمام احکامات کے بارے میں؟ ہم نے سب کچھ سن لیا اور مان لیا۔ یہ میواتی لوگ دیکھیں، میواتی لوگ، ان کا جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ تعزیت پہ بیٹھتے ہیں، ایک اچھا جملہ کہتے ہیں، کوئی بھی یہ کہتے ہیں جی اللہ کو صبر دے، تو کیا کہتے ہیں منی بیٹھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں منی بیٹھے ہیں، مطلب میں نے مان لیا۔ ایمان والا اللہ کے حکم کے موقع پر کیا کہے گا؟ میں نے مان لیا، سن لیا اور مان لیا۔ غفرانک، اے پروردگار ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں۔ غفرانک اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں ڈھانپ لے، تو ہمیں کیا کر لے؟ ڈھانپ لے۔ تو ڈھانپنے سے مطلب ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر تیرے حکموں کو ماننے کا عہد تو کر لیا پر اس درجے میں کر نہیں پائیں گے جس درجے میں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم نے لوٹ کر تیری جانب ہی آنا ہے۔ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ، مزید تسلی کا کلمہ کہ دیکھو بھیا اللہ کی ذات کسی بھی انسان کو اس کے بوجھ سے، طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ جاؤ، لیٹ کر نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ بوجھ زیادہ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف ما لا یطاق جس کو کہتے ہیں عربی میں، کہ اللہ اتنا بوجھ ہی ڈالے گا جتنا انسان برداشت کر سکے، جتنا انسان برداشت کر سکے، جتنا انسان برداشت کر سکے۔ طاقت سے بڑھ کر اللہ بوجھ نہیں دیتا۔ فرمایا لہا ما کسبت، لہذا ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا۔ ڈاکٹر پیچھے بیٹھا ہے ماشاءاللہ، آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جس پر تپ چڑی ہوتی ہے تو ٹیکا سیدھا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ذرا جاننے والا تو ٹیڑھا کر کے لگاتے ہیں۔ ہاں، لہا ما کسبت، جو کیا جس نیت سے کیا، اچھا کیا برا کیا، لہا ما کسبت، کرنے والے کو اس کے کیے پر بدلہ ملے گا، وعلیہا مکتسبت، برائی کرنے والے کو اس کی برائی پر اس کا بدلہ ملے گا۔ ربنا، اب یہاں سے دعائیہ کلمات ہیں، ان کے متعلق سرکار نے فرمایا میرا امتی جب یہ کلمات کہتا ہے اللہ میاں ایک ایک لفظ کا جواب دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیبی ہے، ہماری شکلیں دیکھو، ہماری شکلیں دیکھو کہ ہماری حکومت ہم پر اعتماد کر کے ہمیں بلدیاتی انتخابات کرنے نہیں دیتی، اور رب ہماری بات کتنی غور سے سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، توجہ کیجئے اب اس اینڈ تک تاکہ بیچ میں کوئی بات نہ آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، کیا مطلب؟ اے ہمارے پالنے والے، یہ ہم سب کی دل کی آواز ہونی چاہیے، اے ہمارے پالنے والے، لا تؤاخذنا، تو ہمیں مت پکڑنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ تو ہمیں مت پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے چوک ہو جائے، خطا ہو جائے۔ ایک ہوتا ہی بھول، بھول اور چوک میں کیا فرق ہے بھیا؟ ایک بندہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، فریج کے سامنے جاتا ہے، اس کو روزہ یاد نہیں، پانی پی لیا تو یہ ہو گئی بھول۔ ایک بندہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، اسے روزہ یاد ہے، غسل کر رہا تھا یا وضو کر رہا تھا، منہ میں پانی ڈالا، غلطی سے اندر چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایمان والے اللہ سے کیا دعا مانگتے؟ خدایا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا اگر ہم سے چوک ہو جائے ہمیں پکڑنا مت۔ اللہ کیا فرماتا؟ نعم قد فعلت، جی 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 میں نے یہ بھی قبول کر لیا، ہم نے یہ بھی قبول۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار،
ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جیسا بوجھ تو نے پہلے والوں پر ڈالا تھا۔ کیا کیا بوجھ تھے، تصور نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ مسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہم قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ ہم مال غنیمت کھاتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ ہمارے یہاں گندگی لگ جائے دھو دو، ان کے یہاں لگ جائے کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے کو۔ ہم گناہ کریں، بڑے سے بڑا گناہ، توبہ کر لیں، اللہ کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ اس زمانے میں جو گناہ کرتا تھا رات کو فرشتہ دروازے پر لکھواتا تھا، آج رات اس نے یہ گناہ کیا۔ سختی کا پہلو ان کے ساتھ تھا، ایمان والوں کے دماغ میں ہوگا، لہذا ایمان والا دعا کیا کرے گا؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا، خدایا ویسا بوجھ ہم پر مت ڈالنا جیسا بوجھ تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا تھا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا، ہم پر ایسا بوجھ بھی مت ڈالنا جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ اللہ میں کیا فرماتا؟ نعم قد جی میں نے یہ بھی قبول کر لیا۔ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ واغفر لنا، اللہ تو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ وارحمنا، اور اے اللہ تو ہم پر رحم کرنا۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا کار ساز ہے، تو ہی ہمارا کار ساز ہے۔ مطلب یہ جتنی باتیں خدایا تو نے کہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کے پیچھے بھی تیری مدد ہمیں درکار ہوگی۔ اور دنیاوی اعتبار سے خدایا تیرے احکامات پر عمل کی راہ میں رکاوٹ یہ کافر لوگ ہیں، اے اللہ ان کے خلاف تو ہمیں مدد فراہم کرنا۔ اللہ میں کیا فرماتے ہیں؟ نعم قد فعلت، میں نے ایسا کر لیا۔ تو یہ سورۃ البقرہ ہے، تقریباً 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ کے فضل سے آج اس کا ترجمہ اور قدر تشریح وغیرہ مکمل ہوئی۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اچھا بھی دعا کے بعد آپ تمام حضرات باہر بیٹھیے گا۔ یہ ہمارے عارف پکوان والے اور پیچھے آصف، ان دونوں نے سورہ بقرہ کے ختم کی خوشی میں ساتھیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ٹھیک ہے؟ ان کے حق میں بھی دعا کیجئے گا اور امت کے حق میں بھی دعا کیجئے گا۔ کل جمعرات درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔